طائف کا وہ منظر یاد کرو، اللہ کے نبی مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف جاتے ہیں، اور 100 کلومیٹر کا یہ سفر اللہ کے نبی پیدل طے کرتے ہیں۔ آپ چاہتے تو اونٹ سے جا سکتے تھے، آپ چاہتے تو گھوڑے سے جا سکتے تھے، مگر آپ نے مکہ سے طائف کا یہ سفر 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا، تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں طائف گیا ہوں۔ طائف جانے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کے گھر جاتے ہیں اللہ کے نبی، اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میں ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، میں توحید کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ مگر طائف کے ان سرداروں نے اللہ کے نبی کی بات ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، انہوں نے کہا کہ اے محمد، کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جو تم کو نبی بنا لیا؟ انہوں نے بڑے ایسے ایسے جملے کہے کہ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی، مگر آپ نے کہا اے طائف کے سرداروں، ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں مانی، مگر ایک کام کرو، میں لوگوں کو تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تم میرے راستے میں کوئی رکاوٹ مت ڈالنا، میرے بارے میں تم کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی طائف کے لوگوں کے درمیان جا کر کے ایک ایک آدمی سے مل کر کے اس کو اسلام کی دعوت دینے لگے، مگر طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی غداری کی کہ آپ کو ایک آدمی بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اور جب آپ طائف سے نکل کر کے واپس جانے لگے تو انہوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی طائف کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ، وہ نبی جو رحمت کائنات تھے، وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آج طائف پہ ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پتھروں کی مار کو سہتے ہوئے طائف سے نکل رہے ہیں، اور آپ کے بدن سے خون بہ رہا ہے، اور خون رس رس کر کے آپ کے جوتے میں جم جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے آپ اپنی جان بچاتے ہیں، اور طائف سے نکلنے کے بعد 3 کلومیٹر آگے ایک کھجور کے باغ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں، اور آسمان کی طرف آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اے اللہ، یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اے اللہ، یہ تیرے نبی کے مقام کو نہیں جانتے، یہ تیرے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، اے اللہ، لیکن تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، ان طائف والوں نے آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں، آپ اجازت دے دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ او لوگو، میرے نبی چاہتے ایک اشارہ کر دیتے پورے طائف کے تمام لوگ ختم ہو جاتے، مگر میرے نبی رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ میرے نبی نے ان جاہلوں کی جہالت کا کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اے جبریل، میں نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ۔ اے جبریل، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں، ان کی آنے والی اولاد ایمان لائے اور ایک اللہ کی عبادت کرے، اس لیے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ جاہلوں کا جواب نہیں دیتے، وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جاہل کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر
بہت سارے اسلام کے دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے اسلام کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، رسول کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، ہم اپنے نبی کا ڈیفنس بھی کریں گے، ہم اسلام کا ڈیفنس بھی کریں گے، مگر ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ اسلام کا ڈیفنس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے مذہب کو گالی دیں یا دوسرے کے محترم شخصیات کو گالی دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو، تم ان کو گالی نہ دو، ورنہ جواب میں وہ اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ تو یہ دوسری پہچان ہے اللہ کے خاص بندوں کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔